بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست زبیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں زی وائس آف پاکستان۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فوریکس ٹریڈنگ کمپلیٹ کورس۔ آج کے ہم اس ٹاپک میں آپ کو مکمل کورس سمجھائیں گے۔ یوٹیوب پر آپ کو بے شمار ویڈیو مل جائیں گی فوریکس ٹریڈنگ کے بارے میں، لیکن آپ کو کہیں بھی کمپلیٹ کورس نہیں ملے گا۔ وہ مختلف پارٹس بناتے ہیں تاکہ ان کی ویڈیو زیادہ سے زیادہ دیکھی جا سکے اور انکم زیادہ ہو سکے، لیکن ہم جو ہے وہ آپ کے لیے پہلی بار کمپلیٹ کورس صرف 2 پارٹ، ہم ایک 1 پارٹ اور ایک 2 پارٹ، 2 پارٹ میں مکمل کورس آپ کو بتایا جائے گا۔ انشاءاللہ اس کورس کے بعد آپ ٹریڈنگ کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور ہم ہر اینگل سے آپ کو گائیڈ کریں گے، سمجھائیں گے کہ فوریکس ٹریڈنگ کیا چیز ہے، اسے کیسے کرتے ہیں، اس کے گراف کو کیسے ریڈ کرتے ہیں، چارٹ کو کیسے پڑھتے ہیں، ہر چیز ہم نے ڈسکس کرنی ہے ان 2 پارٹس کے اندر۔ چلو جی، ہم اپنے اب ٹاپک کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ جی، ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے فوریکس ٹریڈنگ کمپلیٹ ٹیوٹوریل کمپلیٹ کورس ہے۔ جی، میں ہوں زبیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں زی وائس آف پاکستان۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ جی ہاں، آج ہم نے کیا پڑھنا ہے اس میں ہم نے انٹروڈکشن پڑھنا ہے جی، کہ فوریکس ٹریڈنگ ہے کیا، کسے کہتے ہیں جی فوریکس ٹریڈنگ۔ نمبر 1 ٹاپک ہمارا یہ ہے۔ اس کے بعد ہے جی کرنسی ایکسچینج میتھڈولوجی۔ اس کے بعد نمبر 3 پر ہے جی بائی اینڈ سیل رین۔ اس کے بعد ہے بائی سیل کینڈل انٹروڈکشنز۔ جی، ہم کینڈل کا انٹروڈکشن پڑھیں گے کہ بائی اور سیل کی کینڈل کی انٹروڈکشن میں کیا کیا چیزیں ہیں، سیل کی کینڈل کیسی ہوتی ہے اور بائی کی کینڈل کیسی ہوتی ہے اور اس کی موومنٹ کیسے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہاؤ ڈز فوریکس مارکیٹ ورک، یہ فوریکس مارکیٹ کیسے کام کرتی ہے، یہ ہمارے آج ٹاپک ہوگا۔ یہ ہیں جی 5 آگے جی۔ ہاں جی، فوریکس ٹریڈنگ میں نمبر 6 جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے یو نیڈ ٹو لوکل بینک آن لائن بینک بیسٹ بروکر ود دا فوریکس مارکیٹ، یعنی کہ فوریکس مارکیٹ میں فوریکس ٹریڈنگ میں ہمیں لوکل بینک کی ضرورت پڑے گی، آن لائن بینک کی ضرورت پڑے گی اور اچھے بیسٹ بروکر کی ضرورت پڑے گی جو فوریکس مارکیٹ میں ہمیں کام کر رہے ہیں، بیسٹ بروکر کی۔ اگر ہم بیسٹ بروکر کی بات کریں تو جس میں سر فہرست جو ہے وہ آکٹا ایفیکٹس کی ایک ٹریڈر ہے۔ آکٹا ایفیکٹس کو ہم اس لیے آپ کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ آکٹا ایفیکٹس جو ہے بہت ہی بیسٹ بروکر ہے، کیونکہ یہ آپ کو بہت کم مارجن لیتا ہے اور بہت کم جو ہے وہ آپ سے مارجن لیتا ہے۔ سب سے نمبر 1 پہ ہے میرے مطابق، اور میں نے بہت سے لوگوں سے انٹرویوز میں اور بہت سے ٹریڈر سے یہ پوچھا ہے، یہ انفارمیشن اکٹھی کی ہے اور میرا خود کا تجربہ ایکسپیرینس ہے۔ میں خود بھی جو ہے وہ آکٹا ایفیکٹس ہی بروکر استعمال کرتا ہوں، بہت بیسٹ ہے۔ اس میں استعمال کرنے کی میری 2-3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نمبر 1 تو یہ مارجن بہت کم کاٹتے ہیں، دوسری یہ ان کی سروس بہت اچھی ہے، بہت زبردست اور بہت بیسٹ ہے، سیف ہے، اور نمبر 3 پہ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک کاپی ٹریڈنگ کا پلیٹ فارم ہے جس سے آپ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ کاپی ٹریڈنگ آگے آئے گی، اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے، ایک چیز کمپلیٹ ہم آپ کو ڈسکس کرتے جائیں گے ساتھ کے ساتھ۔ اور اس کے بعد اس میں جو ہے ایک اور چیز بھی ہے، کانٹیسٹ، آپ کانٹیسٹ بھی کھیل سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، انکم نہیں ہے، تو آپ کانٹیسٹ کھیل کے بھی پیسے جیت سکتے ہو، ڈالر جیت سکتے ہو۔ اس کے مختلف قسم کے نام ہیں، آگے جا کر اس کے بارے میں ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ یہاں پہ ہم صرف آپ کو ہنٹ دیں گے کہ ہم نے کون سے ٹاپک کس لیکچر میں پڑھنے ہیں، اسٹڈی کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کمپلیٹ چارٹ انٹروڈکشن۔ ہاں جی، چارٹ کا انٹروڈکشن پڑھیں گے کہ چارٹ میں ہم نے کینڈل کو کیسے اسٹڈی کرنا ہے، کیسے ہمیں پتہ لگے گا کہ اب بائی کرنا ہے اور ہمیں سیل کرنا ہے اور کب ہمیں وہاں سے مال کو کاٹنا ہے جی۔ اس کے بعد بیک گراؤنڈ چارٹ، نمبر 10 پوائنٹ ہے جی بیک گراؤنڈ چارٹ، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ بعض اوقات کینڈل ہمیں جو ہے وہ بائی کی نظر آتی ہے اور ہم بائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ایک ٹریپ ہوتا ہے آپ کے لیے، ایک جال ہوتا ہے پھنسانے کے لیے، تو وہاں پہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نیکسٹ کینڈل کے انتظار تک ہمیں وہاں پہ کوئی ٹریڈ وغیرہ نہیں لینی چاہیے، اس لیے جو ہمیں وہاں پہ ویٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔
جب ہم اس کا ویٹ کریں گے تو ہم اسے پتہ لگے گا کہ نیکسٹ کینڈل میں ہمیں کیا میسیج آئے گا، اسی کے مطابق ہمیں ایکشن لینا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کو آگے جا کے تفصیل سے بتائیں گے۔ اس کے بعد ہے جی نیوز اینڈ ماسٹر ٹریڈرز۔ ہاں جی، نیوز، خبریں وغیرہ معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے، ہر ملک کے لحاظ سے، ہر کرنسی کے لحاظ سے آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے، کیونکہ نیوز بہت ڈپینڈ کرتی ہے اس کی فلیکچویشنز پر، کرنسیز کی اپ اینڈ ڈاؤنز پر، بائی اور سیل پر بہت ڈپینڈ کرتی ہیں۔ اگر آپ جو ہے وہ نیوز کی خبر نہیں رکھیں گے، اپنے انفارمیشن نہیں رکھیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے اس میں میرا جو بیسٹ پوائنٹ ہے نمبر 11 کہ آپ کو جو ہے وہ نیوز اور ماسٹر ٹریڈر کیا ہے، جو بیسٹ ٹریڈر ہیں، جو اس وقت ورلڈ کے ٹاپر ٹریڈرز ہیں، ان پہ بھی نظر رکھیں۔ ان پہ نظر کیسے رکھنی ہے وہ بھی ہم آگے جا کے آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا 11واں پوائنٹ، نیوز اینڈ ماسٹر ٹریڈر۔ اس کے بعد ہے جی فوریکس ٹریڈنگ کا 12 پوائنٹ، اباؤٹ فوریکس سافٹ ویئر۔ ہاں جی، جس پہ ہم نے کام کرنا ہے فوریکس سافٹ ویئر، آپ اس کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو۔ کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، کیسے اس میں اکاؤنٹ اپنا انٹر کرنا ہے، کیسے اس کو چلانا ہے، ٹریڈ کیسے لگانی ہے، کاٹنا کیسے ہے، کمپلیٹ انفارمیشن ہم اسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ ہاں جی، اس میں میٹاٹریڈر 4 اور شارٹ میں اس کو MT4 کے نام سے جانا جاتا ہے، اور MT5 کے نام سے بھی ہے، اور ایک سی ٹریڈر کے نام سے بھی ہے OctaFX میں۔ یہ 3 پلیٹ فارم ہیں، لیکن ہم آپ کو بتائیں گے بیسک جو پلیٹ فارم ہے وہ MT4 ہے۔ میٹاٹریڈر 4 کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہمارا ہے اور جو ہم نے سیکھنا ہے آج وہ ہے ہاؤ ٹو میک ڈیمو اکاؤنٹ فار دا ٹریڈنگ۔ ہاں جی، ہم ڈیمو اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں OctaFX کے اندر، MT4 کے اندر، اس سے ہم بغیر انکم کے، مطلب بغیر ہم پیسے انویسٹ کیے کیسے کام کر سکتے ہیں، کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ یہ ڈیمو اکاؤنٹ فری اکاؤنٹ ہوتا ہے جس سے آپ کافی سے پریکٹس کر سکتے ہیں، اور پریکٹس کرنے کے بعد آپ اپنی ٹریڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹریڈنگ والا کام ہے، کچھ لوگ سے آپ نے سنا ہوگا یار وہ فلاں بندہ ٹریڈنگ کا کام کرتا ہے اور وہ کروڑوں روپے کما چکا ہے اور گاڑی بنگلہ وغیرہ سب کچھ بنایا اس نے اپنی ٹریڈنگ سے۔ لیکن یہ سننے میں بہت آسان ہے، کوئی بھی آدمی جو ہے بغیر سیکھے، بغیر سمجھے، بغیر پریکٹس سے اس کو کبھی نہ کرے، ورنہ وہ لاس کرے گا، نقصان اٹھائے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں آپ کو لازمی بتا رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ویور جو ہیں وہ کسی لاس سے گزریں۔ اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو بغیر سمجھے، بغیر اسٹڈی کیے اس کو نہ کریں، بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ یہ اتنا ایزی اور آسان نہیں ہے۔ آپ کو سیکھنا چاہیے، سالوں کی محنت کے بعد ہی بہت سے لوگ انکم کما پاتے ہیں، کچھ لوگ سالوں کی محنت کے بعد بھی کچھ نہیں کما پاتے اور بہت سا لاس کر کے بیٹھتے ہیں۔ اس لیے جو بغیر سمجھے، بغیر سیکھے، بغیر پریکٹس کے اس کو کرے گا وہ لاس ہی کرے گا۔ جی نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا میتھڈس آف ٹریڈنگ۔ ہاں جی، ٹریڈنگ کے میتھڈس کون کون سے ہیں، کن ذرائع سے ہم جو ہے وہ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ والا پوائنٹ ہے جی کمپلیٹ پریکٹیکل ٹریڈنگ ود دا ایڈوانس لیول۔ ہاں جی، کمپلیٹ پریکٹیکل ٹریڈنگ یعنی کہ ہم نے ٹریننگ کرنی ہے، اس کی ایڈوانس لیول کی کرنی ہے۔ اس میں ہمیں ہر چیز کا جائزہ لینا ہے، کہاں پہ ہم نے مال کو خریدنا ہے، کہاں پہ کاٹنا ہے، کہاں پہ کینڈل کی کیا نوعیت کے لحاظ سے، یہ تمام چیزیں ہم نے اس نوٹ کرنی ہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں ہمیں کینڈلز کے بارے میں بتائیں گی۔ ہمارا اس ٹریڈنگ میں باقی چیزیں سب اہم ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو اہم والی بات ہے وہ ہے چارٹ میں کینڈلز ہیں۔ کینڈلز کو اگر آپ بیسٹ پڑھ پاؤ گے تو آپ بیسٹ ٹریڈر بن پاؤ گے، ادروائز آپ کا اس میں لاس ہی ہوگا۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو بغیر سمجھے اور بغیر پریکٹس کیے اور بغیر مکمل اس کی معلومات اور سیکھنے کے بعد ہی اس کو کام کریں، ادروائز آپ کو بہت سا لاس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں بار بار یہی بات دہرا رہا ہوں۔ جی، تو ہم اپنے ٹاپک کو آغاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ والے پوائنٹ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں، اس کے ہٹ کے بھی ہم پوائنٹ ڈسکس کریں گے۔ یہ مین پوائنٹ ہیں جو ضروری تھے، جو میں نے آپ کو بتانا مناسب سمجھا۔ اس کے علاوہ بھی جو اگر پوائنٹس آئے ٹریڈنگ کے لحاظ سے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، یعنی کہ کمپلیٹ کورس ہوگا ہمارا۔ ہم کوشش کریں گے کہ 2 ہی ویڈیو میں کمپلیٹ ہو جائے، 2 سے 3 ویڈیو ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ ہم آپ کا زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ شارٹ کورس میں ہی جلدی سے سارا کام سیکھیں۔ اس لیے ہم مین باتیں یہاں پہ کریں گے، ڈیٹیل میں بھی جائیں گے، جہاں پہ ضروری ہوا، مناسب ہوا وہاں پہ ڈیٹیل میں بھی جائیں گے، اور جہاں مناسب نہیں ہوا وہاں پہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔
یعنی کہ ہمارا مقصد آپ کو مین باتیں بتانا ہے جو ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ لازمی اور ضروری ہیں۔ جی ہاں، اب ہم انٹروڈکشن کی طرف آتے ہیں کہ فوریکس ٹریڈنگ کا انٹروڈکشن کیا ہے، فوریکس ٹریڈنگ کسے کہتے ہیں۔ یہ ایک بزنس ہے، یہ ایک کاروبار ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک دودھ والا جو ہے وہ صبح سویرے نکلتا ہے دودھ لینے کے لیے، تو مختلف گاؤں میں اور مختلف جگہوں پہ جاتا ہے اور وہاں سے دودھ کلیکٹ کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس دودھ کو وہاں سے لے کر آتا ہے۔ فار ایگزامپل وہ دودھ 70 روپیز پر کے جی لے کر آتا ہے، وہاں سے 70 روپے کلو دودھ لے کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے 70 روپے وہ پر کلو کے حساب سے وہاں سے ملک جو ہے وہ لے کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پر کے جی کے پر کلو کے گرام کے حساب سے۔ تو وہ 70 روپے نہیں بیچے گا، کیونکہ وہ اس نے اپنا خرچہ آنے جانے کا پٹرول یا ڈیزل وغیرہ جو بھی وہ ڈالتا ہے، جو اس کے پاس گاڑی ہے وہ جاتا ہے وہاں سے لے کر آ رہا ہے، تو وہ اس کا خرچہ نکالے گا اور اپنا پروفٹ بھی نکالے گا۔ اس کے فار ایگزامپل وہ اب 70 کا لے کر آیا ہے وہاں سے، تو وہ 70 کا نہیں بیچے گا، وہ جو ہے وہ وہاں سے وہ ہو سکتا ہے 80 روپے 78 کا، یا پھر ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ 80 روپے پر کلو کے جی بیچے، ٹھیک ہے، 80 روپے پر کلو کے جی وہاں پہ جو ہے وہ سیل کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو 10 روپے پر کلو کے حساب سے اسے اپنا خرچہ نکال کے اس کے 4 یا 5 7 روپے وہ اس کے بچ رہے ہیں پر کلو کے حساب سے، اور وہ شام تک دودھ کو سیل کر دیتا ہے اور وہاں سے وہ پروفٹ کماتا ہے۔ سیم اسی طریقے سے ہی جو ٹریڈنگ ہے، فار ایگزامپل آپ صبح جو ہے وہ مال خریدتے ہیں، یعنی کہ آپ مال سیل پہ لگاتے ہیں یا آپ بائی پہ لگاتے ہیں۔ سیل کیا ہے، بائی کیا ہے، یہ آگے ڈسکس کریں گے۔ فار ایگزامپل وہ صبح سیل پہ لگاتا ہے اور شام کو وہ کاٹتا ہے اور کچھ انکم کر کے ہی اسے کاٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بیسٹ طریقے سے کرے گا، اگر وہ سمجھ کے کرے گا تو وہ فائدے میں کاٹے گا۔ ادروائز کچھ نیو کمرز آتے ہیں، وہ پیسوں کے علاج میں جلدی بغیر سیکھے، بغیر سمجھے، بغیر کسی ویڈیو کو دیکھے، بغیر کسی کورس کیے ہی وہ ایسے ہی چھلانگ لگا دیتے ہیں اور وہ ڈوب جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ بتاتا چلوں میں، تو اس میں یہ ہے کہ میں نے کچھ دنوں پہلے ایک میٹنگ میں بہت سے لوگوں سے میں نے ایک کوشچن کیا کہ آپ میں سے جو ہے وہ ٹریڈنگ کون کون کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے 3 قسم کے لوگ وہاں پہ ملے ٹریڈنگ میں نے ان سے پوچھا، کوشچن کیا کہ کون سے لوگ جو ہے وہ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں، اور میں نے پہلے ان کو فائدے بتایا کہ بہت سے لوگوں کی مثالیں دیں کہ وہ فلاں بندہ تھا، اس نے جو ہے وہ غریب تھا، اس نے ٹریڈنگ سیکھی اور کام کیا اور وہ کروڑ پتی بن گئی، یہ فلاں کافی چیز میں نے ان کو بتائی۔ اس کے بعد کیا ہوا جی، اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا تو مختلف قسم کے لوگوں نے مختلف جواب دیے، جس میں سے 3 کے گروپ میں نے بنائے ہیں۔ پہلے قسم کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ تو آسان ہے، بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اور میں اسے ایزیلی، یہ تو اور کوئی بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان کے نام لکھے جنہوں نے کہا جی یہ تو بہت آسان ہے اور ایزیلی کر سکتے ہیں، میں نے ان کی الگ لسٹ بنائی، ان کے نام لکھے۔ اور دوسرے قسم کا جو گروپ تھا انہوں نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کام بہت ٹف کام ہے جی، ہمیں پاس ٹائم نہیں ہوتا، یہ فلاں ہم نہیں کر سکتے اور ہمیں نہیں کرنا، میں نے ان کے نام بھی لکھے۔ اس کے بعد جو تیسری قسم کے لوگ تھے وہ بیسٹ لوگ تھے میری نظر میں اور مجھے بہت اچھے لگے۔ انہوں نے کہا جی ہم اس کو کریں گے لیکن اس کو پہلے اچھی طریقے سے سمجھیں گے، پریکٹس کریں گے، اس کے بعد اس کو ہم کریں گے، میں نے ان کے نام بھی لکھے۔ اور کچھ عرصے بعد، سال یا 6 ماہ بعد، میں نے ان کو تینوں گروپ کو چیک کیا۔ ایک گروپ تھا جنہوں نے کرنا ہی نہیں تھا، وہ تو سائڈ پہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو پہلا گروپ تھا وہ میں نے دیکھا اور بہت سے لاس انہوں نے اٹھایا اور بہت سے نقصان آ کر وہ ٹریڈنگ چھوڑ چکے تھے اور وہ جا چکے تھے کافی اپنا لاس کرنے کے بعد۔ لیکن جو آخری قسم کا گروپ تھا، تھرڈ گروپ تھا، وہ بہت زیادہ انکم کر چکا تھا اور وہ بہت زیادہ اوپر جا چکا تھا، کیونکہ وہ انہوں نے اسٹڈی کر کے، پریکٹس کے ساتھ، سوچ سمجھ کے، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی کام ہے وہ بغیر سیکھے نہیں آتا، اس لیے اگر آپ بغیر سیکھے کسی میں چھلانگ لگائیں گے تو آپ لاس کریں گے، نقصان کریں گے۔ اس لیے میرا آپ کو مشورہ ہے کہ ہر طریقے سے اس کو ہم چیک کریں گے۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ میرے کورس کروانے کے بعد بھی آپ مکمل طور پر نہیں ہو جائیں گے، یعنی کہ یہ آپ کی بیسک کنسیپٹ کلیئر ہوں گے یہاں پہ آ کے، ٹھیک ہے۔ میں نے ڈیٹیل میں نہیں جانا، میں نے بیسک باتیں آپ کو بتانی ہیں جو بیسک کنسیپٹ ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو ٹائم ضائع نہیں کرنا، اس لیے جو آپ کو مین باتیں بتانے والی وہ بتانی ہیں۔
ٹھیک ہے، تو میں بتا رہا تھا دودھ والے کی بات کر رہا تھا، دودھ والا بیچ دیتا ہے شام کو اور پر پروفٹ نکال، جیسے کہ ہم نے بات کیا وہ 70 روپیز جو ہے اس نے خریدا اور وہ 80 روپیز بیچ رہا ہے، یعنی کہ 10 روپے کے حساب سے اسے بچ رہے ہیں، تو یہ اس کا بزنس ہے، کاروبار ہے۔ سیم اسی طریقے سے ٹریڈنگ ہے، ٹریڈنگ جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے، یعنی کہ اس میں تو آپ نے فزیکلی دودھ خریدا، ٹھیک ہے، اس کو بیچا، اسے لے کے آئے، یہ فزیکلی چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کے اندر فزیکلی چیز نہیں ہے، وہ ڈیجیٹلی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آج کل کا دور جو ہے وہ ڈیجیٹل دور ہے، آج ہر بینک نے اپنی ڈیجیٹل جو ہے وہ ایپ بنائی ہوئی ہے، ہر بینک کی اپلیکیشن ہے۔ آپ کیا کرتے ہو، اپنے آپ کو اس اپلیکیشن میں رجسٹر کرتے ہیں، اس اپلیکیشن میں رجسٹر کرتے ہیں اور اپنا اکاؤنٹ وہاں پہ آپ کا رجسٹر ہوتا ہے، اور آپ گھر بیٹھے ہی اکاؤنٹ جو ہے وہ وہاں سے مختلف لوگوں کو پیمنٹ جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں، ریسیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، گھر بیٹھے آپ کو بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ پاکستان میں یہ چل رہا ہے جیز کیش، ایزی پیسہ اکاؤنٹ اور دوسرے مختلف اکاؤنٹ وغیرہ، ایچ پی ایل کنیکٹ اکاؤنٹ وغیرہ، یہ اکاؤنٹ آج کل چل رہے ہیں، ڈیجیٹل اکاؤنٹ چل رہے ہیں جو آج کل پیمنٹس کو سینڈ کرنے کا بیسٹ ذریعہ ہیں۔ انڈیا میں اگر دیکھا جائے تو پے ٹی ایم وغیرہ اور دوسرے بھی اکاؤنٹ چل رہے ہیں جو اسی کام میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ٹریڈنگ ہے وہ ایک ڈیجیٹل کام ہے، ڈیجیٹل ورک ہے، ڈیجیٹل بزنس ہے۔ اس میں آپ کیا کرنا تھا، اس میں آپ کرنسی خریدتے ہیں، کرنسی کو خرید و فروخت کرتے ہیں، کرنسی کو بائی کرتے ہیں یا کرنسی کو سیل کرتے ہیں۔ یہ بائی اور سیل کا لفظ اگر آپ کسی کو پتہ نہیں ہے تو یہ ہم آگے جا کے اس کو تفصیل سے بتائیں گے۔ تو یا تو وہ سیل کرے گا یا وہ بائی کرے گا، اسی کے ذریعے سے وہ پیسے انکم کر پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں، لیکن مشکل بھی نہیں ہے۔ اس سے اگر سیکھ کے کام کیا جائے تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند آپ کے لیے ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ کرنسی کا لین دین ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل مثال کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستانی کرنسی جو ہے وہ روپیز کی کرنسی ہے، روپیز چلتے ہیں پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر بھی پیسے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مختلف ملکوں میں مختلف کرنسیز ہے، جیسے امریکہ میں ڈالر چلتا ہے، ٹھیک ہے، سعودیہ میں ریال چلتا ہے۔ اس طریقے سے مختلف کنٹریز میں مختلف ان کی کرنسیز ہیں، اور ایک کرنسی ہوتی ہے انٹرنیشنل کرنسی جو پوری دنیا میں چلتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں یا انڈیا میں رہتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ باہر سے کوئی چیز منگوانی ہے یا خرید و فروخت کرنی ہے تو ہم اس کو پیسوں میں نہیں خرید سکتے، کیونکہ پیسوں کی کرنسی ہمارے ملک میں چلے گی، باہر نہیں چلے گی۔ اس لیے جو ہے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ہمیں جو ہے وہ باہر سے باہر سے چیزیں منگوانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ڈالرز خریدنے ہوں گے یا ڈالرز لینے ہوں گے۔ ڈالرز ملک کیسے لیتے ہیں، ڈالرز کے لینے کے مختلف طریقے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل اگر ہمارے ملک کے حالات بہت اچھے ہیں، بہت بیسٹ ہیں، تو یہاں پہ بہت سے انویسٹر آئیں گے، بہت سے باہر سے لوگ آئیں گے جو یہاں پہ انڈسٹریز لگائیں گے، مختلف پروجیکٹس لگائیں گے، جس سے مختلف لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور جابز ملے گی۔ اور جاب کے ساتھ ساتھ جو وہ باہر سے آئیں گے یہاں پہ انڈسٹریز یا فیکٹریز یا پروجیکٹ کسی قسم کا کوئی کام کرتے ہیں، تو وہاں سے وہ پیسے اپنے ساتھ لے کے آئیں گے، وہ ڈالرز کی شکل میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جب وہ ڈالرز ہمارے ملک میں لے کے آئیں گے تو ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوگا، جس سے ہمارے پیسہ جو ہے، ہمارا روپیز جو ہے وہ مستحکم ہوگا، وہ اسٹیبل ہوگا، یعنی کہ وہ مہنگا نہیں ہوگا، ڈالر سستا ہوگا، نیچے آ جائے گا اگر ہمارے ملک میں ڈالر زیادہ ہوئے تو، ٹھیک ہے۔ اگر ڈالرز کم ہونا شروع ہوئے ہمارے ملک میں تو ہمارے پیسوں کی ویلیو ڈی ویلیو ہو جائے گی اور ہمارا پیسہ گر جائے گا اور بہت زیادہ ڈالر مہنگا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی ملک کو ترقی کرنے کے لیے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اس کو انویسٹرز یا باہر سے ڈالرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے جسے اپنے نظام کو چلا سکیں۔ تو یہ دیکھیں ڈالرز بھی ایک کرنسی ہے، وہ انٹرنیشنل کرنسی ہے۔ اگر آپ انٹرنیشنل کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ انٹرنیشنل کرنسی سے ہی کر سکیں گے، ادروائز آپ اپنے پیسوں سے نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے وہ انٹرنیشنل کرنسی خریدنی ہے تو اپنے پیسے دے کے آپ اس کا تبادلہ کرو گے، ایکسچینج کرو گے، بدلے میں آپ کو وہ ڈالرز ملیں گے جس سے آپ بزنس کر سکیں گے۔ اس طریقے سے آپ نے سنا ہوگا پاکستان اسٹاک ایکسچینج۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج بیسیکلی وہ بھی سیم فوریکس ٹریڈنگ کی ہی ایک کاپی ہے، اسی کی طرح سیم ہے، لیکن اس کا فرق یہ ہے کہ وہ پاکستان میں چلتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے ایک بزنس کا، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک مشکل، وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے بارے میں بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اسکیلپنگ کرتے ہیں، فار ایگزامپل اگر منٹوں سیکنڈوں میں آپ بغیر سوچ سمجھے ریٹ لگاتے ہیں تو یہ جوا ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ اس کو ایز اے بزنس کام کریں، جیسے آپ اپنا کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، پوری اسٹڈی کے ساتھ، پوری سوچ سمجھ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اگر تو کی شکل لگا کے کریں گے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا اور یہ آپ کو نقصان کرے گا، نہ کہ آپ کا فائدہ کرے گا۔ جی ہاں، تو ٹریڈنگ بھی سیم اسی طریقے سے ہم کرنسیز لیتے ہیں جی، ٹھیک ہے، کرنسی کا استعمال یہاں پہ ہوتا ہے جی۔
کرنسیز ہم مختلف قسم کی کرنسیز لیتے ہیں اور اس کو خریدتے ہیں، اس کو ہم بائی کرتے ہیں یا ہم سیل کرتے ہیں، جس سے ہمیں بہت سا انکم کما سکتے ہیں ڈالرز کی شکل میں۔ یہ ڈالرز کیسے آگے جا کر ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ڈالر ہم کیسے لیں گے کیسے نہیں لیں گے۔ جی ہاں، آگے چلتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 2 پہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اب سمجھ آ چکا ہوگا کہ ٹریڈنگ کیا چیز ہے، اگر نہیں آیا تو مزید آگے آپ جائیں گے تو آپ کو ڈیٹیل سے سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیں جی کرنسی ایکسچینج، یہی بات کر رہے تھے ہم کرنسی ایکسچینج کے بارے میں کہ اگر ہماری ملک کی کرنسی جو ہے وہ روپیز ہے، روپیز کے اندر ہم نے وہ چیز حاصل کرنی ہے جو بیرونی ملک سے آتی ہے، باہر سے آتی ہے، وہ ہمیں پیسوں سے نہیں ملے گی، وہ ہمیں ڈالرز میں ملے گی۔ تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم ہمارے فار ایگزامپل پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ 165 یا کچھ کا ڈالر چل رہا ہے ابھی، ٹھیک ہے، تو انڈیا میں اس سے ہاف ہوگا، بنگلہ دیش میں اس کا ریٹ مختلف ہو سکتا ہے، ہر ملک میں اس کا ریٹ مختلف ہوگا کرنسیز کے لحاظ سے۔ تو اگر ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں فار ایگزامپل، تو ڈالر جو ہے وہ 165 روپے کا ہے، تو ہم 165 روپے دے کر ایک ڈالر حاصل کریں گے اور اس سے ہم وہ چیز خرید پائیں گے جو ہمیں باہر سے مل رہی ہیں۔ تو اس طریقے سے کہتے ہیں کرنسی ایکسچینج، کرنسی کا تبادلہ۔ تو کرنسی ہر ملک میں اس کے جو ہے بینکس بنے ہوئے ہیں جس سے ہم کرنسی ایکسچینج کر سکتے ہیں، اس کا تبادلہ کر سکتے ہیں جی۔ ہاں جی، اس کے بعد ہمارا مین ٹاپک یہاں پہ شروع ہو رہا ہے بائی اینڈ سیل ڈین۔ میں آپ کو شروع میں بتا رہا تھا کہ ہم نے بائی یا سیل کرنا ہے، بائی کسے کہتے ہیں، سیل کسے کہتے ہیں۔ ابھی اس وقت اسکرین پہ آپ کے سامنے 2 قسم کی کینڈلز آپ کو نظر آ رہی ہیں، ایک بائی کینڈل ہے، ایک جو ہے وہ سیل کینڈل ہے۔ ایک کو ہم بل کہتے ہیں، ایک کو ہم بیئر کہتے ہیں۔ بل جو ہے وہ گرین کینڈل کو ظاہر کرتا ہے، بل کینڈل کی آپ کو کینڈل گرین کینڈل اس وقت نظر آ رہی ہوگی جسے ہم بل کینڈل کہہ رہے ہیں جی۔ پہلے ہم کمپلیٹ جو ہے وہ بل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو کینڈلز آپ کے سامنے اس وقت میں نے جو سرکل کی ہیں یہ بل کینڈلز ہیں جی۔ یہ گرین کینڈلز آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں۔ جب بھی یہ کینڈلز جہاں پہ بننا شروع ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جو سٹاک ہے، یہ کرنسی ہے، وہ اوپر جا رہی ہے، یعنی کہ اس کو ہم نے بائی کرنا ہے، اس کا مطلب ہے اسے ہمیں بائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گرین کینڈلز کا مطلب ہے کہ وہ اوپر جا رہی ہے اور ہم نے اس کو بائی کرنا ہے۔ بائی کیسے کرنا ہے یہ ہم نے بعد میں ڈسکس کریں گے، پہلے آپ اتنا سمجھ لیں کہ بائی اور سیل کسے کہتے ہیں اور یہ بائی اور سیل کیوں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ بائی کیوں ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم یورو USD کی بات کرتے ہیں، یہ بھی ایک فارکس کی کرنسی ہے۔ فارکس ٹریڈنگ میں اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں کرنسی ہے یورو USD، ٹھیک ہے۔ یورو ایک یورپ کی کرنسی ہے، اس کے ساتھ پیئر ہے USD کا، یعنی کہ امریکن ڈالر کا۔ یہ انٹرنیشنل طور پہ چلتا ہے پوری دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی کہ انٹرنیشنل کرنسی ہے ڈالر۔ یہ اس کا پیئر ملا کر یہ کرنسی ہے، اس پہ اگر ہم ٹریڈ کرتے ہیں تو یورپ کے حالات بہت بہتر ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ فار ایگزامپل وہاں پہ انڈسٹریز بہت لگ رہی ہیں اور وہاں پہ کافی انکم ہو رہی ہے، بہت انویسٹر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی کرنسی کیا ہوگی؟ مستحکم ہوگی، اور فیکٹریوز میں کام بہت اچھا چل رہا ہے، اور جو ان کے بینکس ہیں جیسے ان کا اسٹیٹ بینک ہوگا یا جو بھی ان کا بینک ہوگا، وہاں سے کیا ہوگا جی؟ وہاں سے باہر سے پیسے آ رہے ہیں، بہت سے انویسٹر یا فورن جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں دوسرے ملکوں میں کام کر رہے ہیں، وہ پیسے لے کے آ رہے ہیں، جس سے کیا ہوگا؟ ان کے ملک میں ڈالرز آئیں گے اور ان کی یورو کی قیمت بڑھے گی، ان کی ویلیو بڑھے گی، جس سے کیا ہوگا؟ یہ ایک سٹیبلٹی ہوگی ملک کے اندر، تو کیا ہوگا؟ وہ علاقہ وہ اوپر جانا شروع کر دے گا، ان کی کرنسی اوپر جائے گی۔ اوپر کا مطلب ہے بائی ہونا شروع ہو جائے گی، اوپر جانا شروع ہو جائے گی، اس کا ریٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بائی۔ سیل کب ہوتی ہے جی؟ سیل کب جب ہوتی ہے جب جیسے کہ ابھی آپ ریسنٹلی ابھی کچھ دنوں پہلے کرونا کی وبا آئی تھی، ٹھیک ہے، کرونا کی بیماری جو ہے وہ زیادہ عروج پر تھی، تو یورپ کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے لوگ انویسٹر بھاگنا شروع ہو گئے اور انڈسٹریز بند ہو گئی، بینکس بند ہونا شروع ہو گئے تھے اور بہت زیادہ لاس ہوا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا اسی دوران یورو جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گیا تھا۔ یعنی کہ یہ نیوز ہے، میں نے آپ کو ایک پوائنٹ پڑھایا تھا نیوز کے بارے میں کہ یہ نیوز ہے، یہ نیوز ایک افیکٹ ہے جو اثر چھوڑتی ہے، یہ ٹریڈنگ پہ بھی اثر چھوڑتی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے جو انویسٹر سوچے گا کہ وہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے تو وہاں پہ لوگ اپنے پیسے نکالنا شروع کر دیں گے اور وہاں سے بھاگنا شروع کر دیں گے، تو اس لیے وہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ کرنسی جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی، نیچے جانا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کیا ہوگی؟ سیل ہوگی۔ تو یہ تو ہے ریزن کہ بائی کیوں ہوتی ہے اور سیل کیوں ہوتی ہے۔ تو ہم نے بائی اور سیل کی پہچان کب کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، یہ اب اس بارے میں بات کرتے ہیں۔
تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اس پہ کینڈلز، یہ والی کینڈلز نظر آ رہی ہے، اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ یہ پہلی کینڈلز بنی ہے اس گراف کے اندر۔ یہ 1 ڈے کا چارٹ ہے، یہ GBP USD کا چارٹ ہے، گریٹ بریٹن پاؤنڈ ورسز US ڈالر۔ یہ بھی ایک یورپ کی کرنسی ہے ورسز USD ڈالر، دو پیئر ہیں، اس میں پیئرز ہوتے ہیں یا میٹلز ہوتی ہیں، پیئر بنا کر جو ہے کرنسی بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، دو کسی کرنسی کا ملا کر پیئر بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو پیئرز ہوتے ہیں ان کے۔ پہلی کرنسی ایک یورپین کرنسی ہے، گریٹ بریٹن پاؤنڈ، اور دوسری کرنسی جو ہے وہ USD ڈالر ہے، امریکن ڈالر ہے۔ یعنی کہ یہ جو پہلی کرنسی ہوتی ہے وہ اگر بڑھے گی تو دوسری کرنسی اس پر اثر ہوگا، دوسری کرنسی کا پہلی کرنسی پہ اثر ہوگا، یعنی کہ ایک پیئر بنا کر اس کا بنایا جاتا ہے، پھر اس کی ٹریڈنگ کی جاتی ہے، اس پہ پیسے انویسٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ سارا کام ڈیجیٹلی ہوگا، اس میں آپ ظاہر میں آپ کوئی چیز نہ خریدو گے نہ بیچو گے، صرف یہ ڈیجیٹلی ہوگا۔ موبائل یا لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کر آپ ظاہری طور پر نہیں بلکہ سافٹ ویئر طور پر آپ چیزیں خریدیں گے، یعنی کہ آپ کرنسیز خریدیں پہ ان پر ریٹس لگائیں گے اور وہ ریٹس آپ پروفٹ میں کاٹیں گے یا آپ لاس میں کاٹیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مکمل اسٹڈی کے ساتھ کام کریں گے تو وہ آپ انشاءاللہ پروفٹ میں ہی کاٹیں گے۔ تو یہ پہلی کینڈلز کی بات کر رہے ہیں ہم۔ یہ پہلی کینڈلز جو ہے یہ آپ کو فل جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اس وقت اسکرین پہ۔ یہ کینڈلز اس طریقے سے تقریباً بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ کینڈلز ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس کی اوپر والی وک زیادہ ہے، نیچے والی وک بالکل ہی کم ہے، نہیں نظر آ رہی بالکل بھی، ٹھیک ہے۔ نیچے والی کینڈلز کی جو وک ہے وہ بالکل ہی ختم ہے، نہیں ہے بالکل بھی، ٹھیک ہے، اس کی وک بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ یہاں پہ بل بہت زیادہ ہیوی ہیں، بل بہت زیادہ جو یہاں پہ ہیوی ہیں، ٹھیک ہے، بل بہت زیادہ طاقتور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے بل کی یہاں پہ طاقت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بل کی یہاں پہ جو ہے وہ طاقت بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے کینڈل بنی ہوئی ہے جی۔ یہ پہلی کینڈل کی بات کر رہے ہیں ہم، یہ والی کینڈل، ٹھیک ہے، اس کینڈل کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہاں پہ ہم اگر فار ایگزامپل یہاں پہ ہم ٹریڈنگ لینے لگے ہیں تو ہم یہ کینڈل دیکھ رہے ہیں، اس وقت یہ کینڈل بنی، یہ 1 ڈے کی کینڈل ہے، بہت بڑی کینڈل ہوتی ہے 1 ڈے کی، تو ہم نے چھوٹی کینڈل نہیں لی، ہم نے بڑی کینڈل لی ہے 1 ڈے کی، تو ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ کینڈل اگر آپ کو گرین کینڈل نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ نے بائی کرنا ہے، آپ نے نیکسٹ کینڈل کا انتظار کرنا ہے۔ جیسے ہی نیکسٹ کینڈل گرین بنتی ہے تو آپ نے وہاں پہ فوراً ٹریڈنگ لینی ہوتی ہے، تو ود اسٹاپ لاس اور ٹیک پروفٹ، ٹھیک ہے۔ تو اسٹاپ لاس کہاں پہ لیں گے اور ٹیک پروفٹ کہاں پہ لیں گے؟ اسٹاپ لاس آپ نے یہاں پہ لینا ہے اس پوائنٹ سے، کہ اگر اس پوائنٹ سے یہ نیچے گئی تو آپ کا مال کٹ جائے گا نقصان کے ساتھ، کہ اگر آپ اسٹاپ لاس نہیں لگاتے ہیں تو آپ کا نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ جب تک نیچے جا چکے ہوگی آپ کا اکاؤنٹ بھی واش ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اتنا پروفٹ کریں جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں، جتنا اپنے برداشت کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ اسٹاپ لاس لگائیں گے اس پوائنٹ پہ، اس کے باٹم پہ جہاں پہ یہ نیچے والی کینڈل سٹارٹ ہوئی ہے۔ تو ٹیک پروفٹ آپ نے کہاں سے لینا ہے جی؟ ٹیک پروفٹ جو ہے آپ نے یہاں تک لگانا ہے جی، اس والے پوائنٹ تک، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو جو ہے وہ پروفٹ مل سکے۔ یہاں تک جانے کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ جو ایک کینڈلز ہے بنی ہوئی ہے، یہ والی کینڈلز بنی ہوئی ہے، یہ والی کینڈلز بہت زیادہ بڑی ہے۔ یہ اگر ہم نے نیچے سے ریٹ لگایا ہوگا تو یہ بہت بڑی کینڈل ہمیں بہت زیادہ انکم اور بہت زیادہ فائدہ دے کے جائے گی، جس سے ہم بہت سارا بے شمار پروفٹ کما سکتے ہیں۔ جیسے ہی اوپر جائے گی تو اگلی جو 2 کینڈلز بنی ہوئی ہیں، یہ والی 2 کینڈلیں جو بنی ہوئی ہیں، یہ آپ کے سامنے بہت ہی باریک کینڈل بنی ہوئی ہیں، یعنی کہ ان کا جو ہے باڈی بہت ہی کم ہے، ٹھیک ہے، باڈی بہت زیادہ کم ہے، اور ان کا جو ہے وہ یہ والی باڈی ہوتی ہے اور یہ والی وک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ وک ہوتی ہے اور نیچے والی جو آپ کو موٹی نظر آ رہی ہے یہ ہے باڈی۔ تو باڈی ہے اس کا کلوزنگ پوائنٹ، اور یہ باڈی جو ہے وہ کلوزنگ پوائنٹ ہے اس کا، اور اس کا وک جو ہے وہ اس کی ہائیسٹ پوائنٹ ہے، نیچے والی وک اس کی لوسٹ پوائنٹ ہوتی ہے، اور جو اس کی باڈی ہوتی ہے وہ اس کا ٹوٹل ماس ہے کہ کہاں سے یہ اوپن ہوئی، کہاں سے یہ بند ہوئی۔ باڈی کا جو نیچے والا سرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ والا سرا ہے باڈی کا، یہ والا سرا جو ہے اس کو اوپننگ پرائس شو کرتا ہے۔ اوپر والا جو سرا ہے جہاں پہ باڈی کی اینڈ ہو رہی ہے، یہ جو ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کلوزنگ پرائس ہے۔ جو اوپر والی وک ہے وہ اس کا ہائیسٹ پوائنٹ ہوتی ہے کہ کہاں تک یہ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کینڈلز کی وک سے ہی آپ کو پتہ لگا، جس کینڈل کی وکس اوپر والی زیادہ ہوگی نیچے والی کم ہوگی، اس کا مطلب یہاں پہ سیلر ہیوی ہیں، بائر یہاں پہ ہیوی نہیں ہے۔ اگر نیچے والی وک جو ہے وہ زیادہ ہے، اوپر والی وک کم ہے، اس کا مطلب یہاں پہ بائر ہیوی ہیں،
یہاں پہ پوزیشن چینج ہونے والی ہے، تبدیل ہونے والی ہے۔ جیسے کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اس والے پوائنٹ پہ، یہاں پہ آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ یہ کینڈلز دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ کینڈلز آپ کو جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پہ بل ہی ہیوی ہے فی الحال۔ جب نیکسٹ کینڈل بننے کا ہم انتظار کریں گے، جیسی نیکسٹ کینڈل بنتی ہے پھر ہم یہ جائزہ لیں گے کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر ہم یہ والی کینڈل دیکھیں تو یہ کینڈلز جو ریڈ نظر آ رہی ہے، یہاں سے ہمیں کچھ پوزیشن لینی پڑے گی۔ اس سے اگلی کینڈل اگر بل بنتی ہے تو وہاں سے ہمیں سیل پہ اپنا مال لگانا چاہیے تاکہ ہم جو وہاں سے انکم حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی سوچ سمجھ کر ہم نے فیصلے لینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ اگر اس پوائنٹ پہ آپ سیل لگاتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ یہ کہاں تک نیچے آئی ہے، یہ یہاں تک نیچے آئی ہے، جس سے آپ بہت زیادہ ڈھیر سارا انکم کما سکتے ہو۔ مسلسل یہ 1 ڈے کی کینڈل ہے، 1 2 3 4 5 6 تقریباً یہ پورے ہفتے نیچے آتی رہی ہے، پورا ہفتہ یہ سے نیچے یہاں سے گری ہے۔ تو اگر آپ ہفتے کے شروع میں نیچے لگاتے ہو تو پورے ہفتے تک آپ بہت ساری انکم کما سکتے ہو، بہت سارے پیسے کما سکتے ہیں جی۔ تو یہ گرین کینڈل جو ہے یہ بل ہے، اس کو بائی کینڈل کہتے ہیں، اور یہ جو ریڈ کینڈل ہے یہ ریڈ کینڈل اس کو سیل کینڈل کہتے ہیں، اور اس کو بیئر بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ نیچے کی طرف اشارہ کرتی ہے اور بل کینڈل ہمیشہ اوپر کی طرف اشارہ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے دیکھیں آپ، یہ پہلے پیچھے چلے گی، ہاں جی، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پہلے یہاں سے اوپر پھر نیچے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس والے پوائنٹ سے ہم بائی کرتے ہیں تو یہاں تک پہنچ کے ہم بائی سے کافی انکم کما سکتے ہیں۔ اگر یہاں پہ ہم سیل کرتے ہیں تو یہاں تک ہم آگے کافی سارا ڈھیر سارا پروفٹ کما سکتے ہیں۔ یہ والی جو ہے وہ سیل والی کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ والی جو ہے وہ بائی والی کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں کنڈیشنیں آپ کے سامنے اس وقت نظر آ رہی ہیں، سیل والی کون سی ہے اور بائی والی کون سی ہے جی۔ تو بائی اور سیل کے بارے میں مکمل ڈیٹیل سے ہم نے بات کی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی آگے۔ ہاں جی، بائی اور سینٹ کینڈلز کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ مختلف قسم کی کینڈلز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ویک کے حساب سے دیکھیں گے ہم کہ کون سی کتنی قسم کی کینڈل ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کینڈلز کچھ اور قسم کی، یہ کینڈلز کچھ اور قسم کی، یہ کینڈل کچھ اور قسم کی، یہ قسم کچھ اور قسم کی۔ یہ ویک اور باڈی سے اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ یہ کینڈل کس قسم کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس کی ویک زیادہ ہو باڈی کم ہو وہ انسٹیبلٹی ظاہر کرتی ہے، جیسے کہ یہ والی کینڈل ہے، اس میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو پہلی ریڈ کینڈل سے ہے یہ والی، ٹھیک ہے، اس میں نیچے والی وک بہت زیادہ ہے، اوپر والی وک بہت کم ہے۔ اس کا مطلب یہاں پہ بائر ہیوی ہیں۔ اگر آپ اگلی کینڈلس یہ والی جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہے، اس میں دونوں وک برابر ہیں، یہاں پہ مطلب ان کا کمپٹیشن ہو رہا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے۔ نیکسٹ کینڈل اگر آپ دیکھتے ہو ساتھ ہی جو کینڈلس بن رہی ہیں یہ والی، ٹھیک ہے، یہ والی گرین کینڈل بن رہی ہے، یہ ایک بائی کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اوپر والی وک جو ہے وہ زیادہ ہے اور بہت سا بڑا باڈی ماس ہے۔ یہ ایک 1 ڈے کی چارٹ ہے، یورو یو ایس ڈی کی چارٹ میں نے بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ 1 ڈے کی کینڈل بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اتنی موٹی کینڈل بنی ہے، یہاں سے ہم بائی کرتے ہیں تو یہاں تک ہمیں کافی سارا پروفٹ حاصل ہو سکتا ہے جی، بہت سے پیسے ہم کما سکتے ہیں۔ جیسے ہی نیکسٹ کینڈل آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ کینڈل جو ہے وہ ریڈ بننا شروع ہو گئی ہے، نیکسٹ جو ہے یہ کینڈل جو ہے وہ ریڈ بننا شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کینڈل کون سی بن رہی ہے جی، یہ نیکسٹ کینڈل ریڈ بننا شروع ہو گئی ہے جی۔ تو یہ ریڈ کینڈلز جو ہے اس کے بعد جیسے ہی دوسری ریڈ کینڈل بنتی ہے تو وہاں سے ہم کیا کریں گے، سیل کریں گے۔ تو اسی دونوں طریقے سے ہم یہاں سے ہم بائی کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے جی، یہاں سے ہم نے بائی کرنا ہے، یہاں سے ہم نے سیل کرنا ہے۔ یہ والا بائی کا پوائنٹ ہے، یہ والا سیل کا پوائنٹ ہے، یہاں پہ ہم اپنا مال کاٹیں گے اور پھر یہ بائی کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہم نے اس کو سمجھنا ہے، اس کو ریڈ کرنا ہے اچھی طریقے سے۔ مزید ڈیٹیل ہم بعد میں اس کی پڑھیں گے، یہاں پہ ہم آپ کو مزید مین باتیں بتا چکے ہیں، تو ہم چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ جی ہاں، کہ ہاؤ ڈز فاریکس مارکیٹ ورک، فاریکس مارکیٹ کیسے کام کرتی ہے جی۔ جی، تو ہاؤ ڈز فاریکس مارکیٹ جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے، کیسے ورک کرتی ہے، اگلا ٹاپک نیکسٹ ہمارا یہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا اثر ہے، کیا افیکٹ ہے، کیا امپیکٹ ہے اس کا، کہ یہ جو ہے وہ فاریکس مارکیٹ پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے انسٹیٹیوشنل جو انویسٹرز جو ہے وہ فارن کنٹری سے یا باہر سے جو انویسٹر آتے ہیں، وہ انویسٹر آ کے کسی بھی ملک میں جا کے انویسٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم اگر یہ فارن ایکسچینج مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں تو
تو اگر فار ایگزامپل ہم یورپ کی بات کر لیتے ہیں، یورپ میں اگر حالات جو ہے وہ سازگار ابھی کرونا کے بعد جو ہے وہ ٹھیک ہو چکے ہیں، سازگار ہو چکے ہیں، تو کیا ہوگا وہاں پہ جو ہے وہ کنڈیشن بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، جس سے کیا ہوگا کہ وہاں پہ دوسرے ملکوں سے انویسٹر آنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ انویسٹر جو ہے آگے یورپ میں جا کے انویسٹمنٹ کریں گے اور وہاں پہ بہت سارا جو ہے وہ پیسہ لے کر آئیں گے یورپ میں، جس سے کیا ہوگا کہ یورپ کی جو ہے وہ کرنسی میں جو ہے وہ عروج آئے گا، جس سے کرنسی بڑھے گی، اوپر چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے کہ فارن ایکسچینج یا فوریکس مارکیٹ کے اندر بہت ڈپینڈ کرتی ہے انویسٹر پہ۔ انویسٹر جو ہے وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ لے کے آتا ہے، جس سے ملک میں جو ہے بہت زیادہ خوشحالی اور روزگار آ سکتا ہے پیسوں کے ساتھ ساتھ۔ تو دوسرا ہے جی کمرشل بینکس۔ تو کمرشل بینکس ظاہر بات ہے کمرشل بینک سے ہی سارا یہ چلتا ہے سسٹم۔ اگر کمرشل بینک ہوں گے تو ایک نیٹ ورک بنے گا، جیسے کہ مختلف لوگ ٹریڈنگز کرتے ہیں، وہ کیا کریں گے، وہ کمرشل بینکس کے ذریعے ٹرانسفر کریں گے، جس سے وہ ڈالرز خرید کے جو ہے وہ ٹریڈنگ سٹارٹ کریں گے، جس سے کیا ہوگا، جس سے جو ہے وہ ایک سسٹم نظام وہ ہے رن کرتا رہے گا، چلتا رہے گا اور امپرومنٹ آئے گی۔ جتنے زیادہ بینک ہوں گے اتنے زیادہ فیسلٹیز اور ملے گی ٹریڈس کو، اور اس میں فائدہ ملے گا اس کو۔ ہاں جی، اس کے بعد ہے جی یہاں پہ بروکرز۔ ہاں جی، سب سے اہم ٹریڈنگ میں جو پوائنٹس ہے وہ ہے بروکرز۔ ہاں جی، بروکرز جو ہے وہ ظاہر بات ہے اگر بروکرز آپ کا اچھا ہے تو آپ کی ٹریڈنگ بھی بیسٹ ہوگی، اچھی ہوگی۔ تو میں نے شروع میں آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ جو بروکرز ہے، بیسٹ بروکرز ہے ہمارے ہاں جو آج کل چل رہا ہے، ریسرچ سے بھی اور مختلف لوگوں سے، یہ مختلف جو ٹریڈرز ہیں ان سے انٹرویو میں، اور میرا اپنا یہ تجربہ ہے کہ جو ہے سب سے بیسٹ جو ٹریڈرز اس وقت جو چل رہا ہے وہ ہے آکٹافیکس۔ کیونکہ آکٹافیکس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک تو مارجن کم لیتا ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں دو پلیٹ فارم ہے، ایک کنٹیسٹ والا، اور کنٹیسٹ بہترین پلیٹ فارم ہے کاپی ٹریڈنگ والا۔ تو یہ آگے جا کے ہم کاپی ٹریڈنگ کے بارے میں تھوڑا سی بات کریں گے۔ کاپی ٹریڈنگ ایک بیسٹ وے ہے، بیسٹ طریقہ ہے، آکٹافیکس جو دے رہا ہے بہت زبردست ہے، اور اس میں مارجن بہت کم لیتا ہے، اس لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹریڈنگ میں آپ کا بروکر کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے انڈیویجولز۔ انڈیویجول سے بعد ہے فرد ہے، ایک فرد واحد ہے جو ٹریڈنگ کر رہا ہے، یا اور دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اس سے کسی طریقے سے انڈائریکٹلی اٹیچ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فوریکس مارکیٹ جو ہے وہ ایک چھوٹی لیول پہ نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل لیول پہ کام کرتی ہے، اس لیے اس میں پوری دنیا کے لوگ انوالو ہو سکتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی کنٹریز میں رہتا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی کمپنیز۔ کمپنیز جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جیسے کہ آئل کی، کوک کی، اور مختلف جو ہے وہ بھی اس میں پیسے انویسٹ کرتی ہیں اپنے، ٹھیک ہے، کرنسیز میں پیسے انویسٹ کرتی ہیں۔ تو کمپنیز بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہیں فوریکس مارکیٹ پہ، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا پبلسٹی کے لیے یا اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے جو ہے فوریکس مارکیٹ میں یا فورن کنٹری میں وہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں تاکہ ان کی انکم بڑھ سکے، یا پھر وہ ایسے کرتی ہیں کہ اپنی انڈسٹریز کو چلانے کے لیے، رن کرنے کے لیے وہ فوریکس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ ان کا جو ہے وہ سسٹم بڑا ہی گرو کر سکے، اچھا چل سکے۔ تو یہ بھی بڑی ڈیپینڈ کرتی ہے فوریکس مارکیٹ میں کمپنیز جو ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اب کرنسی کا جو پیئر ہے وہ کسی بھی ملک کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، جیسے یورو USD ہے، یہ یورپ اور امریکہ ڈالر کا جو ہے یہ پیئر ملایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی ہاں۔ اس کے بعد جو ہے وہ سینٹرل بینکس ہیں جی۔ سینٹرل بینکس جیسے کہ پاکستان میں اگر بات کریں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، جو پاکستان کے پورے بینکس کا سینٹرل بینک شمار کیا جاتا ہے، جہاں پہ سارا سسٹم چلتا ہے۔ ظاہر بات ہے پورے ملک کا پیسہ وہاں پہ جاتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے، تو وہی ایک نیٹ ورک سسٹم ہے جو مین ہے، ہیڈ ہے، پورے نظام کو بیلنس کرتا ہے۔ تو یہ بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فوریکس مارکیٹ پہ۔ جی ہاں، یہ تھا کہ فوریکس مارکیٹ ورک کیسے کرتی ہے۔ تو دیکھیں ورک ایسے ہی کرنا ہے انہیں۔ دیکھیں کہ فار ایگزامپل جو ہے وہ یورپ کی بات کر رہے تھے ہم، یورپ کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ اس دفعہ کافی ساری ہو چکی ہے کرونا کے بعد، تو وہاں پہ کیا ہوگا، وہاں پہ کرنسی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔
اگر ہم پاکستان انڈیا کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ابھی روپیہ جو ہے وہ بہت زیادہ نیچے جا رہا ہے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے پاکستان اور انڈین اور دوسرے جو پاکستان کے ارد گرد ملک ہیں ان کے حالات تھوڑے سے ڈاؤن ہونے شروع ہو چکے ہیں، جیسے ایران ہے، ان کے حالات تھوڑا سے ویک ہونا شروع، جس سے ان کا پیسہ جو ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے، نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے انویسٹمنٹ اچھی کی، کیونکہ وہ اچھے ترقیات یافتہ ملک ہیں، انہوں نے کافی اچھا مطلب سسٹم کو مینیج کیا، اس لیے وہ اوپر جا رہے ہیں، اور تھوڑا سے یہ علاقے نیچے جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے جب کرنسیز کے جو پیر ہیں اس پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جیسے کہ اس علاقے میں انویسٹرز بہت کم آ رہے ہیں، وہاں پہ انویسٹرز بہت زیادہ جا رہے ہیں، اور وہاں پہ پیسہ بہت زیادہ جا رہا ہے، ڈالرز بہت زیادہ جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ افیکٹ پڑتا ہے۔ اس طریقے سے یہ فورن مارکیٹ کام کرتی ہے، اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتی رہتی ہے۔ جی ہاں، یہ تھی، اس میں نے آپ کو بتایا کہ فوریکس مارکیٹ ورک کیسے کرتی ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد ہے کہ میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ بینکس اور بروکرز کی، کہ ٹریڈنگ کے لیے ہمیں بینکس اور بروکر مسٹ ہے، لازمی ہے، اس کے بغیر جو ہم کام نہیں کر سکتے، یہ بہت لازمی ہے، کیونکہ ہم اس کے بغیر نہیں چلا سکتے سسٹم ہمارا۔ تو بروکرز اور انویسٹرز جو ہیں وہ لازمی ہیں اس کام کے لیے، ہمیں لازمی چاہیے بروکرز اور انویسٹرز، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ظاہر بات ہے، جب ہم اگر ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنا فار ایگزامپل ہم سب سے پہلے ہم چوز کریں گے کہ ہم بروکر کون سا یوز کریں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہمیں فوریکس ٹریڈنگ کرنے کے لیے ہمیں بروکرز کا استعمال کرنا پڑتا ہے، کہ ہمیں بروکرز کون سا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بروکرز کافی سارے ہیں، تو جو ہم یوز کر رہے ہیں بروکرز اس وقت، اور بے شمار لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ کون سا بروکرز ہے؟ وہ ہے جی اوکٹا فیکس۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اوکٹا فیکس جی بہترین سہولیات ہیں اس کی، آپ کو لازمی چیک کرنا چاہیے اس کو۔ سب سے پہلے آپ اس میں اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے اوکٹا فیکس میں، وہ اکاؤنٹ ہم کھول کے اس میں تھوڑا سا آپ کو وہ بھی دکھائیں گے، اس کے بارے میں کافی انفارمیشن دیں گے ابھی اس کے بعد۔ تو اکاؤنٹ بنائیں، اس میں اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ اس میں ڈپازٹ کریں گے، جب ڈپازٹ کریں گے تو آپ کو بینک کی ضرورت پڑے گی، تو آپ اپنے بینک سے اوکٹا فیکس کے جو آپ کا بروکر ہے اس کے بینک میں ٹرانسفر کریں گے، آپ پیسے ٹرانسفر کریں گے، بدلے میں آپ کو ڈالرز آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گا، جس سے آپ ٹریڈنگ کر پاؤ گے۔ تو اس لیے بروکرز اور بینک کی بہت ضرورت ہوتی ہے اس کام میں، یہ ایک لازمی چیز ہے، بروکرز اور بینکس۔ جی ہاں، یہ ٹریڈنگ کا ایک بیسک حصہ ہے، ٹھیک ہے، ٹریڈنگ کا بیسک حصہ ہے یہ۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو لے کے چلیں گے اوکٹا فیکس کی طرف، کیونکہ اوکٹا فیکس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویری ایزی ہے، سب سے پہلے آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے، اس میں جی میل کے ذریعے آپ کا اکاؤنٹ بنے گا، اور جو ہے اس کے بعد اپنا آئی ڈی کارڈ یا لائسنس، ڈرائیونگ لائسنس کے ذریعے سے آپ جو ہے یا پاسپورٹ کے ذریعے سے آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا ویریفائی ہونے کے بعد جو ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ویریفائی نہیں کروائیں گے تو لوکل بینک سے آپ ٹرانزیکشن وغیرہ، ڈپازٹ وغیرہ ودڈراء نہیں کرا سکیں گے۔ اگر آپ ویریفائی کر لیتے ہیں تو وہ، اور آپ اس کو لوکل بینک بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ ایزی پیسہ اور موبی کیش وغیرہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ڈپازٹ یا ودڈرال کے لیے۔ تو اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اوکٹا فیکس کی ویب سائٹ پہ، وہاں پہ ہم اوکٹا فیکس کی کچھ پوائنٹس ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، اکاؤنٹس وغیرہ بارے میں تھوڑی انفارمیشن دیتے ہیں۔ اب ہم سیدھا چلتے ہیں اوکٹا فیکس کی ویب سائٹ پہ۔ جی ہاں، جیسے ہی آپ یہاں پہ اوکٹا فیکس لاگ ان کریں گے تو اس کا ایڈریس ہے جی، آپ اوپر دیکھ سکتے ہو، اس کا ایڈریس جو ہے وہ ہے اوکٹا فیکس، یہ والا جو ایڈریس ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ my.octafex.com، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ لاگ ان کرو گے تو آپ یہاں پہ پرسنل لاگ ان ٹو یور پرسنل ایریا میں آئیں گے، تو یہاں پہ آپ کو جو ہے اپنا جی میل ایڈریس اور اس کا پاسورڈ وغیرہ جو ہے وہ آپ نے دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنا پاسورڈ وغیرہ بھول جاتے ہیں تو پھر آپ یہاں پہ کلک کر کے اپنا پاسورڈ دوبارہ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنا اکاؤنٹ نیو بنانا ہے تو آپ سائن اپ پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ نیا بنا سکتے ہیں جی۔ تو ظاہر بات ہے ہم نے اپنا اکاؤنٹ بنا چکے ہیں، تو اگر آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے سائن اپ پہ جائیں، ٹھیک ہے۔ سائن اپ پہ جیسے ہی آپ جائیں گے وہاں پہ آپ کو کچھ تھوڑا سا ڈیٹا انٹر کر کے آپ کو اوکے کر کے، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کا اکاؤنٹ نیو بن جائے گا جی۔ بہت ایزی ہے، اتنا مشکل نہیں ہے کہ اس کا نیا اکاؤنٹ، جیسے کہ یہ آپ کے سامنے کھل چکا ہے پیج، اوپن اے نیو اکاؤنٹ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کیا کریں گے، سب سے پہلے اپنا نیم دیں گے، اس کے بعد لاسٹ نیم دیں گے، اس کے بعد جی میل ایڈریس اور پاسورڈ کر کے اوکے کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا جی۔ اس کے بعد آپ ویریفیکیشن کریں گے جی،
ویریفیکیشن کرنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ مکمل کریٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا۔ تو ظاہر بات ہے ہم نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کیا ہوا ہے، اس لیے جو ہے ہم جو ہے وہ اکاؤنٹ کریٹ نہیں کرنا ہم نے، تو ہم کیا کریں گے، ہم اس کو لاگ ان کریں گے۔ لاگ ان کرنے کے بعد جو ہے ہم آپ کو اپنا اکاؤنٹ اوپن کر کے دکھائیں گے، اور پھر اس میں ہم نے آگے کیا کرنا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا اکاؤنٹ ہے جی، ای میل ایڈریس اور یہ لاگ ان کر دیا جی، ٹھیک ہے۔ لاگ ان کرنے کے بعد ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ آئے گا۔ اس طریقے سے آپ کے سامنے ہے جی، یہ اکاؤنٹ اوپن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی میں لاگ ان پہ کلک کرتا ہوں میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ دیر ویٹ کے بعد جو ہے وہ نیٹ کی سپیڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا، تو یہ اوکٹافیکس کا جو میرا پرسنل اکاؤنٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گا جی، جو میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں اوپن ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویری ایزی، اتنا مشکل کام نہیں ہے، بہت ہی آسان طریقے سے آپ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور اس کو اوپن کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، یہ میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے دیکھ رہے ہو کہ یہ اوپن ہو چکا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یہ اکاؤنٹ آپ کے سامنے شو ہوگا، یہ میرا اکاؤنٹ ہے جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اکاؤنٹ ہے، یہاں پہ وہ ڈپازٹ والا آپشن آ رہا ہے کہ ڈپازٹ آپ نے کیسے کروانے ہیں پیسے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے وہ بھی ڈپازٹ نہیں کروا رہے، اس لیے جی ہاں، یہ اکاؤنٹ اوپن ہو چکا ہے، دیکھ رہے ہو آپ، اس طریقے سے یہ پیج ہوگا۔ یہاں پہ آپ کے سامنے آپشن نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہاں پہ فرسٹ آپشن جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے ڈپازٹ کا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، ڈپازٹ کا ہے، اس کے بعد ٹریڈنگ کا ہے، اس کے بعد بونس آپ یہاں سے ہاں جی، یہ بات میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بونس بھی ملتا ہے، اس پلیٹ فارم سے آپ کو بونس بھی ملتا ہے اور پرائز بھی ملتے ہیں پر لاٹ کے حساب سے، اور لاسٹ میں ہے آپ دیکھ رہے ہو ودڈرا بھی کرا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ڈپازٹ کیسے کروا سکتے ہیں جی۔ میرا اکاؤنٹ ویریفائی بھی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں بھی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کا بھی اکاؤنٹ ویریفائی ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کا جو ہے وہ ویریفائڈ لکھا آتا ہے جی، گرین کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا جی، ویریفائڈ، ٹھیک ہے۔ یہ میرے نیم کے ساتھ ویریفائڈ ورڈ لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ڈپازٹ یہ ویریفائی ہے، ٹھیک ہے، ویریفائی اکاؤنٹ ہے ہمارا۔ یہاں پہ آپشن دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی کافی سارے آپشن ہیں، ڈپازٹ کا آپشن بھی ہے، ٹھیک ہے، اور نیچے ودڈرا کا آپشن ہے، اس کے بعد انٹرنل ٹرانسفر کا آپشن بھی ہے، آپریشن ہسٹری بھی ہے جی اس کی، اس کے بعد ٹریڈنگ اکاؤنٹس بھی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کانٹیسٹ، ہاں جی، کانٹیسٹ بھی کھیل سکتے ہو آپ یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کانٹیسٹ، یہ ٹھیک ہے، یہ آپ جو ہے یہاں سے کانٹیسٹ پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ کانٹیسٹ پہ اپلائی کر سکتے ہو، اس میں چیمپئن 2 قسم کے کانٹیسٹ ہوتے ہیں، ایک چیمپئن کانٹیسٹ ہے، ایک جو ہے چیمپئن ڈیمو کانٹیسٹ، 2 قسم کے کانٹیسٹ، ایک سی ٹریڈنگ کا ہے، ایک ہے MT4 کا، 2 قسم کے کانٹیسٹ ہے، وہاں پہ آپ اپلائی کر کے آپ کانٹیسٹ کھیل سکتے ہو، اس میں آپ کو پرائز ملیں گے، انعام ملیں گے۔ تو یہ بھی ہے فری میں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ پیسے انویسٹ کیے بغیر ہی اس کو کریں تو آپ کر سکتے ہیں، بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس کو کر سکتے ہیں جی۔ یہ دیکھیں جی، چیمپئن MT4 ڈیمو کانٹیسٹ آ چکا سامنے۔ تو اس طریقے سے یہ 28 سپتمبر کو سٹارٹ ہونے والا ہے، 28 سپتمبر سن 2020 کو سٹارٹ ہوگا۔ یہاں پہ آپ جا کے اس کو کلک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اگر اس کو آپ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ اس میں اپلائی کر دیں گے جی، آپ اس میں اکاؤنٹ بننے کے بعد اس میں آپ اپلائی بھی کر سکتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ ویری ایزی، اتنا مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی آسان ہے یہ سسٹم، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد اگر ہم نیچے ہم اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو اس میں انعامز بھی دیے ہیں انہوں نے انفو ہے، فیک ہے، کرنٹ راؤنڈ ہے، اچیو ہے، رولز بھی بتائے ہوئے، اس کے رولز کیا ہیں کانٹیسٹ کے، اس میں انعامات بتائے ہوئے ہیں اس نے جی، کتنے انعام ہیں۔ 4 ویک کا کانٹیسٹ ہے یہ، 1 منتھ کا، تو اس میں جو پرائزز ملیں گے آپ کو، وہ فرسٹ پرائز آپ کو $500 ریئل ودڈرایبل، جو آپ ودڈرا کرا سکتے ہیں بینک میں کسی بھی ذریعے سے، ٹھیک ہے، اگر آپ کانٹیسٹ میں نمبر 1 پہ آتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ آپ جو ہے $300 ملیں گے آپ کو، اگر آپ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں، تیسرے نمبر والے کو $100 اور 4تھ نمبر والے کو
$60 جو ہے ملیں گے، اور لاسٹ والے 5th کو $40 ملیں گے۔ اس طریقے سے آپ کنٹیسٹ بھی کھیل سکتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہاں سے یہ کنٹیسٹ ہے، اب ہم آپ کو اس میں ڈپازٹ اور ودڈرا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ یہ تو ہے کنٹیسٹ پہ اپلائی کرنے کا طریقہ۔ اس کے بعد ہم اب چلتے ہیں ڈپازٹ کی طرف، کہ ہم اب بینک میں ڈپازٹ کرنا ہو ہم نے تو وہ ہم کیسے کریں گے، ٹھیک ہے۔ بہت ایزی ہے جی، بہت ایزی میتھڈ ہے یہ کرنے کا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں واپس اپنے اکاؤنٹ کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا پرسنل لاگ ان پیچھے آ گیا زیادہ تھوڑا سا، ہم دوبارہ آگے چلتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوپن کرتے ہیں ہمارا پرسنل اکاؤنٹ، ٹھیک ہے۔ یہ پرسنل اکاؤنٹ اوپن ہو چکا ہے۔ یہاں پہ ہم اب ڈپازٹ اور ودڈرا کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ ڈپازٹ اور ودڈرا کیسے کروا سکتے ہیں جی۔ وہ بھی بہت ایزی ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ بھی کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے سامنے یہاں پہ جو ہے ڈپازٹ کا آپشن نظر آ رہا ہے، تو یہاں پہ آپ اس پہ کلک کریں۔ ڈپازٹ کے آپشن پہ آپ جیسے ہی کلک کرو گے تو آپ کے سامنے اس طریقے کا یہ پیج اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا اکاؤنٹ ہے جس میں آپ نے ڈپازٹ کروانا ہے جی، جس پہ آپ نے منی ڈپازٹ کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، یہ والا آپ کا اکاؤنٹ ہے جس میں آپ نے ڈپازٹ کروانا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے ڈپازٹ کروانا ہے۔ آپ کے سامنے یہ سارے آپشن ہیں، ان میتھڈ سے آپ ڈپازٹ کروا سکتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے پاکستانی لوکل بینک ہیں جی، اس کے بعد بٹ کوائن سے کروا سکتے ہیں، ماسٹر کارڈ سے کروا سکتے ہیں، اور اس کے بعد نیٹلس سے، اس کے بعد پرفیکٹ منی سے، سکریل بینک جو انٹرنیشنل بینک ہے اس کے ذریعے سے بھی سکریل جو ہے ایک بینک ہے، اس میں بھی آپ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ذریعے سے یہ سسٹم اس میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی سکریل سے ہی ڈپازٹ کریں گے تو آپ دوبارہ سکریل سے ہی ودڈرا کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس میں ڈپازٹ کرواتے ہیں جس طریقے سے، تو اسی طریقے سے ہی آپ کو ودڈرال لینا پڑے گا۔ اگر آپ یہاں پہ موبی کیش کے ذریعے سے ڈپازٹ کرواتے ہیں تو آپ کو ودڈرال جو ملے گا، جو ودڈرا کرائیں گے وہ بھی آپ کو موبی کیش سے ہی ملے گا۔ اگر آپ بینک کے ذریعے کرواتے ہیں تو آپ کو بینک کے ذریعے سے ہی واپس ملے گا، یعنی کہ جو میتھڈ آپ نے یوز کیا ہے وہی میتھڈ آپ کو واپس کے لیے استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد آپ ویزا کارڈ سے بھی جو ہے اس کو ڈپازٹ کروا سکتے ہیں جی۔ بہت ایزی طریقہ ہے۔ ان میں سے جو طریقہ آپ کو بیسٹ لگے، جو آسانی آپ کے لیے ہو، وہ یہاں سے آپ کروا سکتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل میں اب پاکستانی لوکل بینک سے کروانا چاہتا ہوں، تو میں پاکستانی لوکل بینک پہ کلک کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو کتنے ڈالرس، جیسے کہ میں فار ایگزامپل $60 جو ہے وہ 10,000 کے بنتے ہیں تقریباً، 60.32، تو یہ ڈالر میں یہاں سے کروانا چاہتا ہوں، تو میں یہاں پہ کنٹینیو پہ کلک کروں گا جی۔ کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد آگے جو ہے وہ میں کیا کرنے والا ہوں، آگے جیسے ہی یہ اگلا پیج کھلے گا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہاں جی، یہاں پہ وہ بینک کا نیم پوچھ رہا ہے جی، جیسے کہ بینک کا نیم کیا ہے جی، فار ایگزامپل میرا جو ہے وہ پاکستانی بینک HBL ہے جی، ٹھیک ہے۔ ابھی بینک لمیٹڈ ہے، تو وہ میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں جی، یہ رہا جی، ٹھیک ہے۔ یہ HBL آ چکا ہے، پھر میں کنٹینیو یہاں سے دوبارہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ دوبارہ میں نے کنٹینیو کر دیا۔ کنٹینیو کے بعد میں نیچے یہاں پہ سکرول ڈاؤن کر کے، ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ میرا سارا ڈیٹا وہ خود ہی لے کے آئے گا نیچے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جب میں نوٹیفائی اس آفٹر ٹرانسفر، ٹھیک ہے، کیسے کرنا ہے اپنے یہاں پہ وہ اس نے اپنا بینک دے دیا ہے والٹن ٹریڈر، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو انہوں نے اپنا بینک، یہ HBL آپ کا HBL انہوں نے HBL دے دیا، والٹن ٹریڈر اس کا نام ہے جی، اکاؤنٹ ہولڈر، اور یہ اس کا اکاؤنٹ نمبر ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو اسی میں آپ نے اس اکاؤنٹ میں آپ نے پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں، جتنے آپ نے ابھی ڈالرز منگوانے ہیں اتنے ہی آپ نے اس اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دینے ہیں، اور آپ کا جو ریفرنس ہے وہ یہ والا نیچے والا ریفرنس ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس میں پیسے ٹرانسفر کر دیں گے تو پیسے ٹرانسفر کرنے کے بعد آپ نے اس کا اسکرین شاٹ وغیرہ لے لینا ہے، اس کے بعد اس کو نوٹیفائی اس آفٹر ٹرانسفر کر دینا ہے جی۔ پیسے ٹرانسفر کرنے کے بعد جیسے ہی آپ پیسے ٹرانسفر کریں اوپر وہ اماؤنٹ بتا رہا ہے 10,000 اماؤنٹ ہے آپ کی، ٹھیک ہے، اور HBL بینک یہ ہے اور حبیبی بینک لمیٹڈ، اور آپ کا نام وہ بتا رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور سینٹرل بینک اکاؤنٹ نمبر یہاں پہ لکھیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ڈیٹ بتا رہا ہے کون سی ڈیٹ کو، اور نیچے یہاں پہ آپ نے اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے جو سینٹر ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ چوزن فائل، یہاں پہ جو آپ نے اسکرین شاٹ لیا ہے وہ آپ چوز کر کے یہاں پہ سلیکٹ کر دیں گے، اور نیچے اس کو کنفرم ریکویسٹ کر دیں گے
تو آپ کی کچھ دیر بعد جو ہے آپ کو ڈالرز آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے، اور اس کے بعد آپ ٹریڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھا جی طریقہ ڈپازٹ کروانے کا، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ ہم اگر ود ڈرا کرائیں وہ کیسے کروا سکتے ہیں جی۔ یہاں سے ہم ود ڈرا بھی کرا سکتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ود ڈرا کے آپشن پہ ہم کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ ود ڈرا کے آپشن پہ کلک کرنے کے بعد اسی طرح کا تقریباً اسی طریقے سے ملتا جلتا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ آپ نے وہی والا سسٹم ہے، وہی چیزیں آپ سلیکٹ کر سکتے ہو۔ یہاں پہ پاکستانی لوکل بینکس یوز کرنے والے ہیں۔ یہ پاکستانی لوکل بینکس کا آپشن جب آئے گا جب آپ ویریفائڈ ہوگے۔ اگر آپ ویریفائڈ نہیں ہوگے تو پاکستانی لوکل بینکس نہیں آئے گا، باقی یہ سارے آپشن آپ کے سامنے آئیں گے جی۔ اس کے بعد یہاں پہ ہم نے نیکسٹ کرنا ہے جی۔ نیکسٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے جی، آگے یہاں پہ آپ نے ریسیپینٹ بینک، یعنی کہ جس بینک میں آپ نے اس کو بھیجنا ہے وہ بینک کون سا ہے، اور بینک اکاؤنٹ نمبر، اوپر آپ نے اس کا نیم لکھنا ہے، نیچے اس کا، جی ہاں یہاں پہ آپ نے نیم لکھنا ہے، اس کے بعد اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے، نیچے آپ کا نام آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پہ اماؤنٹ انٹر کرنی ہے۔ اماؤنٹ انٹر کرنے کے بعد آپ کے جو ہے وہ نیچے یہاں پہ آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے ایک، ٹھیک ہے۔ یہ والا جو آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے والا، یہ یور اوکٹا ایف ایکس پن، ٹھیک ہے، یور اوکٹا ایف ایکس پن۔ یہ آپ نے جب آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے اوکٹا فیس کا، اس کے بعد آپ کو 4 حصے کی جو ہے وہ ایک پن جنریٹ کرنی پڑے گی، وہ یہاں پہ دینی پڑے گی۔ اس کے بعد ریکویسٹ پہ کلک کرنا پڑے گا، یہ والی ریکویسٹ پہ، تو آپ کے پیسے جو ہے کچھ عرصے بعد جو ہے وہ بینک میں جو ہے وہ ورکنگ ڈے کے اندر جو ہے وہ 1 سے 2 دن یا کچھ ہی گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا طریقہ جی ود ڈرا کرانے کا، بہت ہی آسان طریقہ ہے اس میں ود ڈرا کرانے کا، زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم ایک آپ کو کانٹیسٹ والا آپشن میں ہم نے بتا دیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک سب سے اہم اس کا پوائنٹ بتانے لگا ہوں، کاپی ٹریڈنگ کا، جس میں آپ کو کیا ملتا ہے۔ آپ 2 قسم کے، اگر آپ کو ٹریڈنگ نہیں آ رہی، فار ایگزامپل آپ کو بالکل ٹریڈنگ نہیں آتی ہے، آپ کو ٹریڈنگ کا کچھ نہیں پتہ، ٹھیک ہے، آپ کو ٹریڈنگ کے بارے میں بالکل ہی انفارمیشن نہیں ہے، آپ کہتے ہو کہ یار میں اگر کروں گا تو مجھے لاس ہو سکتا ہے، میں نقصان اٹھا سکتا ہوں، اس لیے میں کسی اور سے کرواتا ہوں اور اس سے انکم کماتا ہوں، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ماسٹر ٹریڈر بننا چاہتے ہو، اگر آپ کہتے ہو کہ یار میں بہت اچھی ٹریڈنگ کر پاتا ہوں اور میں نے ٹریڈنگ بڑے اچھی طریقے سے سیکھ لی ہے، ٹھیک ہے، تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کی بھی ٹریڈنگ کروں، ٹھیک ہے، آپ ایسا، اس میں یہی پلیٹ فارم ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ نیچے والا کاپی ٹریڈنگ والا، ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ 2 طریقے سے کام کر سکتے ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ آپ سب سے پہلے اگر سیکھنے نہیں ہوئے، آپ کسی اور سے کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے ڈپازٹ کرنا ہوگا جی، یہاں پہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کریں گے جی۔ یہ آپ کے سامنے آپشن ہے، یہاں پہ آپ ڈپازٹ کر سکتے ہو، یہاں سے آپ ود ڈرا کروا سکتے ہیں۔ 2 پوائنٹ آپ کے سامنے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 2 کام اس میں ہو سکتے ہیں جی کاپی ٹریڈنگ میں۔ اگر آپ بہت اچھا سیکھ چکے ہو، آپ بہت ایکسپرٹ ہو چکے ہو، تو یہاں پہ آپ کلک کریں، ماسٹر ایریا میں جائیں اور اپنا اکاؤنٹ شو کروائیں کاپی ٹریڈنگ میں، اور لوگ آپ کو فالو کریں گے۔ آپ اپنا کمیشن ڈیسائیڈ کریں، اپنا سارا مینیو لکھیں وہاں پہ جا کے، اور لوگوں سے کمیشن بتائیں کہ میں اتنا کمیشن لیتا ہوں اور میرا یہ ٹارگیٹ ہے، اتنے دنوں تک میں اتنا ٹارگیٹ تو اچیو کروں گا۔ آپ کی ایکویٹی اچھی ہونی چاہیے، آپ کے جو ہے وہ لاس بہت کم ہونا چاہیے، اور آپ کو پروفٹ بہت زیادہ ہونا چاہیے، تاکہ لوگ آپ کے پاس آئیں، آپ کو کاپی کریں۔ ہر کاپیئر آپ کو پرسنٹیج لے کے جائے گا۔ اگر آپ کو $100 وہ انکم کرتا ہے آپ کی وجہ سے، آپ کی ٹریڈنگ سے وہ $100 انکم کرتا ہے، تو اس میں سے اگر آپ نے فار ایگزامپل آپ 20% سے لے رہے ہو، ٹھیک ہے، 20% اسے آپ لے رہے ہیں، جی ہاں، اس سے آپ 20% لیں گے تو ہر 20% کتنا بنتا ہے، $20 بنتے ہیں جی۔ 100 میں سے $20 یا جتنے بھی آپ پرسنٹیج آپ نے لگائی ہے، 30% لگایا ہے، کچھ لوگ 50% بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف ان کا ریٹس ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کم پرسنٹیج رکھیں گے تو لوگ آپ کے پاس زیادہ بھی جائیں گے۔ اگر آپ کا پروفٹ زیادہ ہوا اور لاس کم ہوا، اگر آپ کی ایکویٹی اچھی ہوگی تو بہت سے لوگ آپ کو کاپی کریں گے، ہزاروں لوگ کاپی کریں گے آپ کو، تو آپ کا کمیشن اکٹھا ہوتا جائے گا۔ وہ وہاں سے ٹریڈنگ کے انکم آپ کو الگ ہوگی اور کمیشن آپ کا الگ سے بنے گا، وہ آپ کو انکم ڈبل وہاں سے ملتی رہے گی۔ تو یہاں پہ ڈبل فائدہ آپ کو مل رہا ہے۔ ایک تو اپنی ٹریڈنگ کا آپ کو پروفٹ مل رہا ہے، اور دوسرا جو ہے آپ کو جو آپ کے کاپیئر ہیں ان کا کمیشن بھی آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ جائے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ بڑا ہی زبردست پلیٹ فارم ہے۔ ہاں، یہ تو ہو گیا جی ماسٹر ایریا،
کہ اگر آپ ماسٹر ہیں، بہت اچھی جو ہے وہ ٹریڈنگ کر پا رہے ہیں، آپ بہت ایکسپرٹ بن چکے ہیں، ٹھیک ہے، آپ چارٹ کے ماسٹر بن چکے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھے ایکسپرٹ بن چکے ہیں آپ، تو پھر تو ہے ٹھیک۔ ادروائز اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں، ابھی آپ نئے ہو، آپ کو ٹریڈنگ کے بارے میں انفارمیشن بہت کم ہے، آپ چاہتے ہو کہ میں یار کسی ایکسپرٹ سے ٹریڈنگ کرواؤں، ٹھیک ہے، تو آپ کاپیئر ایریا میں جائیں، وہاں سے کسی ایکسپرٹ سے جو ہے وہ یہ کام کروائیں جی، ٹھیک ہے۔ اب ہم کسی ایکسپرٹ سے یہاں پہ چیک کریں گے کہ یار کون ایکسپرٹ آیا جو ہمیں مطلب ہمارے پیسے ہم اس کو دیں۔ اس میں کیا ہوگا کہ پیسے جو آپ ڈپازٹ کرائیں گے اپنے اکاؤنٹ میں، وہ اس کے پاس نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ میں رہیں گے، لیکن وہ استعمال کر سکے گا۔ استعمال کرنے سے بات نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی استعمال کرے گا، اس کا اکاؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ سے اٹیچ ہو جائے گا، وہ ٹریڈنگ کرے گا تو اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا، وہ نقصان کھائے گا تو آپ کو بھی نقصان ہوگا۔ یعنی کہ آپ اس کو، جیسے کہ ہم اگر زمین وغیرہ کے کسی مختار خاص بناتے ہیں تو اسی طریقے سے وہ بھی ہوگا، آپ اس کو دے سکو گے لیکن وہ ہوگا اس کا نہیں، وہ اس کا اختیار ہے کہ وہ اس کو استعمال کر لے، لیکن استعمال سے مراد یہ نہیں کہ وہ سارے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ آپ کا اکاؤنٹ اس اکاؤنٹ سے اٹیچ ہو جائے گا، اگر وہ پروفٹ حاصل کر رہا ہے تو اس کو بدلے میں آپ کو پروفٹ ملے گا، لیکن وہ اپنا کمیشن یہ جو ہے بروکر کاٹ کے اس کو دے دے گا اور آپ کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ بغیر ٹریڈنگ کیے جو ہے آپ پیسے کما سکتے ہیں، انکم کر سکتے ہیں، بہت ہی ایزی کام ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ٹریڈنگ سیکھنے میں، کیونکہ کافی لوگوں کو ٹریڈنگ سیکھنے میں سالوں لگ جاتے ہیں، کافی عرصہ لگتا ہے، کورسز ڈپلومے وغیرہ کرنے پڑتے ہیں، مختلف اکیڈمیز جوائن کرنی پڑتی ہے، ٹریڈر ماسٹر ٹریڈر کے بعد بیٹھنا پڑتا ہے، ان سے ٹپس لینے پڑتے ہیں، کورس کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ اس اسکیم سے بچنے کے لیے جو ہے وہ خود ٹریڈنگ نہیں کرتے، اچھا ماسٹر ٹریڈر کو اٹیچ کروا کے کاپی اس کو کر کے اس کو اپنے پیسے کماتے ہیں جی۔ اب ہم کاپیئر ایریا پہ کلک کرتے ہیں جی۔ جیسے ہی ہم کاپیئر ایریا پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے نیکسٹ پیج جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا جی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ٹھیک ہے، آپ کے سامنے یہ ٹریڈر ماسٹر ٹریڈر آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں جی جو آپ کو اچھا لگے۔ اس کے یہ دیکھیں مختلف لوگوں کے مختلف کاپیئرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کی گین بھی ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے، کتنا گین اس نے لاس کیا ہے، کتنا اس نے گین کیا ہے، ٹھیک ہے، اسی کے مطابق یہ سسٹم چلتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طریقے سے آپ اس کو کاپی کر سکتے ہیں جی۔ کاپی کرنے کے بعد جو ہے آپ بغیر کسی ورک کیے، بغیر کسی کام کیے جو آپ کام کر سکتے ہیں۔ ایک تو تھا کہ ماسٹر ایریا میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ لوگ آپ کو کاپی کریں گے، آپ کو کمیشن دیں گے۔ اگر آپ کاپیئر ایریا میں جائیں گے تو آپ کسی ماسٹر ٹریڈر کو کاپی کریں گے اور اس کو کمیشن دیں گے اور وہ آپ کو پروفٹ دے گا، ٹھیک ہے۔ اور لاس بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو صرف وہ پروفٹ ہی دے گا جی، وہ آپ کو لاس بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ڈپازٹ کرانا پڑے گا، ڈپازٹ کرانے کے بعد جو آپ کو، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں جی۔ بہت ایزی کام ہے جی یہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے وے کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرا مشورہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے وہ ٹریڈنگ کو سیکھیں، چارٹ کو پڑھنا سیکھیں، چارٹ کی ریڈنگ۔ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو چارٹ کی ریڈنگ کے بارے میں بتائیں گے، کینڈل سٹکس کے بارے میں بتائیں گے، کینڈل سٹکس کو کیسے پڑھنا ہے، کہ اسٹاپ لاس کیا ہے، ٹیک پروفٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وہ سپورٹ کیا ہے اور ریزسٹنس کیا ہے، سپورٹ اور ریزسٹنس کے بارے میں یہ بیسک جو چیزیں ہیں چارٹ کے بارے میں، اور مختلف جو انڈیکیٹرز ہیں، انڈیکیٹرز کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ کون کون سے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں۔ MT4 کو ہم تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے، اس میں جو ہے وہ انڈیکیٹرز ہیں تو اگلا ہمارا جو ویڈیو ہوگی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے اس ویڈیو کے 2 پارٹس ہیں مین۔ ایک پارٹ میں نے آپ کو اس میں مین باتیں تفصیل ساری بتائی ہے، شروع سے لے کے انٹرو اکاؤنٹ بنانا اور یہ کاپیئر لگانا، ڈپازٹ کرانا، سارا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے۔ نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹریڈنگ ہوتی کیسے ہے، اور MT4 جو پلیٹ فارم ہے اس کو ہم پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیسے کرتے ہیں، اور اس میں اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کرنا، اور وہاں سے جو ہے سارا سسٹم جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہت ہی ایزی ہے جی، بہت ہی آسان ہے، یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو ہماری اسی پہ ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ میں آخر میں ایک بات پھر بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ اگر آپ بغیر سیکھے، بغیر سمجھے اگر اس کام کو کریں گے تو آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں، بار بار آپ کو شروع میں نے بتایا، درمیان میں بتایا، اب دوبارہ پھر اینڈ میں بتا رہا ہوں، اس ویڈیو کے اینڈ میں،
اور ویڈیو ہماری ایک ویڈیو اس کے بعد اور آئے گی جو صرف MT4 کے بارے میں تفصیلاً ویڈیو ہوگی، ٹھیک ہے۔ MT4 کی مکمل ڈیٹیل ہم بتائیں گے، اور چارٹ کو اسٹڈی کرنا، سپورٹ، ریزسٹنس، پپس، ہر چیز کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہ جو مین بیسک کنسیپٹ دیں گے آپ کو انشاءاللہ، وہ بہت ہی آسان ہوگا، جس سے آپ کو ٹریڈنگ میں بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویڈیو کو بنانے کا مقصد جو ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ ایک دو ویڈیو میں آپ کی جو ہے آپ ٹریڈنگ کرنے کے قابل ہو جائیں۔ تو دو طریقے آپ کے پاس ہیں، یا تو آپ ٹریڈنگ کے قابل اس طریقے سے قابل ہو جائیں کہ آپ لاس کم سے کم کریں اور فائدہ زیادہ سے زیادہ کریں، یا تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کاپی کر لیں کسی بڑے ٹریڈر کو اور اسے کرنے دیں کام، آپ نہ کریں، کیونکہ آپ اس میں لاس کر سکتے ہو۔ آپ بغیر محنت کیے، بغیر اپنا وقت ضائع کیے ہو اور بغیر ٹینشن فری ہو کے آپ اپنے پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ڈیلی اور ویکلی آپ کو اس میں پروفٹ ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، ویری ایزی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں سیف طریقہ ہے۔ اور بروکر جو ہے وہ OctaFX یوز کریں، یہ جو بہت آسان اور بہت ایزی طریقہ ہے OctaFX میں۔ تو لاسٹ میں آپ سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو سیکھے بغیر آپ نے نہیں کرنا، جب تک آپ اس کو فل اچھی طریقے سے پریکٹس نہ کر لیں، یا آپ کانٹیسٹ کھیلیں سب سے پہلے۔ وہ کانٹیسٹ فری میں ہے، آپ جیت گئے تو آپ کو فائدہ ہوگا، ہار گئے تو کوئی آپ کو تجربہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ یا تو پھر آپ ڈیمو اکاؤنٹ بنا لیں، ٹھیک ہے، وہ ہم آگے آپ کو بتائیں گے جب MT4 میں جائیں گے جب، ٹھیک ہے۔ تو ڈیمو اکاؤنٹ بنا لیں، اس میں آپ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ کرنے کے قابل ہو چکے ہیں، تو پھر آپ ریئل ٹریڈنگ شروع کریں، پیسے انویسٹ کریں۔ اگر آپ بغیر سیکھے ہی انویسٹ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ لاس فیس کرنا پڑے گا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرا ویور جو ہے وہ بالکل لاس کرے۔ تو میرا مشورہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جو ہے کانٹیسٹ کھیلیں اور ڈیمو اکاؤنٹ بنائیں، اس میں آپ کھیلیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہاں سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہے، آپ یہ اس قابل سمجھتے ہو اپنے آپ کو کہ میں اب یہاں سے چارٹ کو پڑھنا شروع کر دیا ہے اور میں اب اس قابل ہو چکا ہوں کہ میں پیسے انویسٹ کر کے پیسے انکم کما سکتا ہوں، یا اگر آپ اس قابل نہیں ہوئے تو آپ اس کے علاوہ جو ہے آپ کسی کو کاپی کر کے کمیشن دے کے اس کو تو آپ اپنی ٹریڈنگ کروا سکتے ہیں، اور وہ آپ سے کمیشن لے گا اور آپ کو پروفٹ دیتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کا لاس نہیں کرے گا، سب سے بڑی بات، کیونکہ اگر وہ لاس کرتا ہے تو وہ لاس اس کا بھی ہوگا، آپ کا بعد میں ہوگا، پہلے اس کا لاس ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا لاس ہوگا، اس کے کاپیئر بھاگ جائیں گے، اس کو بہت زیادہ کمیشنز کا ضائع ہو چلے جائے گا، اس لیے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ لاس کرے۔ وہ اپنا کام سمجھ کے اپنے کام سے ہی بہتر زیادہ کام کرے گا، کیونکہ وہ اپنا کام ہی کر رہا ہے، وہ اپنا اکاؤنٹ ہی چلائے گا، سارا کچھ وہ اپنا سسٹم کرے گا، لیکن آپ کا اکاؤنٹ سے اٹیچ ہوگا، بس وہاں پہ شو ہوگا کہ اس کے کاپیئر کتنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو پروفٹ ملتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے پیسے اس کے پاس چلے جا چکے ہیں، اس لیے آپ کو پریشانی والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو سے ہم جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہیں گے، نیکسٹ ویڈیو تک ہم آپ سے انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تو لاسٹ میں جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہم نے اتنی اسٹرگل کی، اتنی محنت کی آپ کے لیے، آپ چھوٹا سا ہمارے لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، تاکہ ہماری اس طرح کی نالجیبل اور اچھی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔